وعزتی وجلالی انا ارحم بامتک من ذبیتی باولادها، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں۔ وَأَنَا أَرُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعَتْ ذَبْيَتُ إِلَيْكَ، آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی، کہ جب ان کی سنی جائے گی ان کی شفاعت ہوگی تو ہم ان کے غلام ہیں، ہم محفل میلاد سجانے والے، ہم یا رسول اللہ کہنے والے، ان کی شفاعت ہوگی انشاءاللہ عز و جل اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ نعت کا پہلا شعر تھا۔ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، آخری کو مقطع کہتے ہیں۔ مطلب میں تو کہہ رہے ہیں سنتے ہیں کہ، اور سنی سنائی جو بات ہوتی ہے وہ شک شبے والی ہوتی، اور پھر شرط لگا رہے ہیں گر ان کی رسائی ہے، اور اگر مگر وہاں ہوتا ہے جہاں پر شک ہوتا ہے۔ تو مقطع میں کیا فرماتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا، واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے، آپ کی نعت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، آپ کو داعی الی اللہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ اس آیت پاک کا ہر کلمہ، ہر لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر رہا، حضور کی تعریف بیان کر رہا۔ میلاد شریف کی محفل میں ہم کیا کرتے، حضور کی آمد کو بیان کرتے اور حضور کے فضائل بیان کرتے۔ محفل میلاد میں یہی ہوتا ہے، حضور کی آمد بیان ہوئی اور حضور کے فضائل بیان ہوئی۔ یہی اللہ عز و جل قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، حضور کو بھیجنے کا ذکر اور پھر حضور کے فضائل۔ اے محبوب، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، داعی اللہ بنا کر، اور چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ یہی میلاد شریف کی محفل میں ہوتا ہے، اور یہ ایک مقام نہیں، قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی آمد کو بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس نور مصطفیٰ تشریف لے آیا۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، اپنے محبوب کی نعمت انہیں عطا فرمائی۔ جگہ بہ جگہ محبوب کی آمد کو بھی بیان کیا، محبوب کے فضائل بھی بیان فرمائے، خصائص بھی بیان فرمائے۔ یہی میلاد شریف کی محفل میں ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی، قربان جاؤں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر، آپ نے اس کا ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ لفظ نبی کا ترجمہ یہ ہے، غیب کی خبریں دینے والا۔ جو مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی، خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ لغت اٹھا کر دیکھیں، نبی کا ترجمہ ہے خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، غیب بتانے والا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور ترجمے کا حق ادا کیا۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے سادہ سا کیا، اے نبی، اے نبی، لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا، اے نبی۔ یہ یاد رہے کہ جب ایک لغت سے دوسری لغت کی طرف ترجمہ ہو، ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کی طرف ٹرانسلیشن ہو، تو ترجمے کا حق یہ ہے کہ جو وصف ہو، جو خوبی ہو، اس کا ترجمہ کیا جاتا۔
ہاں نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، علم کا ترجمہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کسی شخص کا نام عابد ہے، تو اب عربی کا میں جملہ بولوں جاء عابد یا ذهب عابد، عابد آیا عابد گیا، لفظ عابد کا ترجمہ نہیں کروں گا، حالانکہ عابد کا مطلب ہے عبادت گزار. کیوں ترجمہ نہیں کر رہا؟ کہ عابد اس کا نام ہے. ہو سکتا ہے نماز بھی نہ پڑھتا ہو، نام عابد ہے، عین ممکن ہے. ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ عابد اس کا وصف نہیں، اس کی خوبی نہیں، بلکہ عابد اس کا نام ہے، اس کا علم ہے، اس لیے ترجمہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی عبادت گزار ہو اس وجہ سے اسے عابد کہتے ہو تو اب ترجمہ کریں گے جا عابد، عبادت گزار آیا، عبادت کرنے والا آیا. نبی ہمارے آقا کا علم نہیں، نام نہیں ہے. حضور کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر محمد، آسمانوں پر احمد، حضور کے ذاتی نام ہے. نبی تو حضور کا منصب، حضور کا وصف ہے، حضور کی خوبی ہے اور مقام مدح ہے، تعریف کا محل ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے. آگے لفظ ہے شاہد، شاہد کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. اگر ایک ایک لفظ پر بات کی جائے تو بات کافی آگے چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ صرف لفظ نبی پر ہی ہمارا بیان ختم ہو جائے. میں بہرحال اب آغاز کرتا ہوں اس کی تشریح کا. لفظ نبی کی، لفظ نبی حضور کا وصف ہے، حضور کی خوبی ہے. یہ بات یاد رہے پورے قرآن پاک میں حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا، لیکن کہیں بھی رب نے نام سے حضور کو پکارا نہیں. یا محمد کہہ کے نہیں پکارا پورے قرآن میں، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. دیگر نبیوں کی باری آئی تو رب نے ناموں سے پکارا، دیگر نبیوں کو ناموں سے پکارا، محبوب کو نام سے نہیں پکارا، دیگر کو ناموں سے پکارا. آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہے. یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. دیگر انبیاء کو ناموں سے پکارا، اور محبوب کی باری آئی تو جب بھی پکارا ہے لقب سے پکارا. کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر. الغرض رب نے جب بھی محبوب کو پکارا ہے نام سے نہیں پکارا بلکہ لقب سے پکارا. پتہ چلا کہ رب کی بارگاہ میں محبوب کا مرتبہ سب سے بلند و بالا. دیکھیں ایک بادشاہ ہو، اس کے کئی وزیر ہوں، باقیوں کو ناموں سے پکارے، زید ادھر آؤ، بکر ادھر آؤ، خالد ادھر آؤ. لیکن ایک وزیر ہو تو اسے جب پکارے تو کہے اے رونق سلطنت ادھر آ جائے، اے عزت سلطنت ادھر آ جائے. تو دیکھنے سننے والے سمجھ جائیں گے اس وزیر کا مقام بادشاہ کی نظر میں سب سے بڑھ کر ہے. تو رب دیگر انبیاء کو پکارے، ناموں سے پکارے، اور محبوب کی باری آئے تو کہیں کہے اے غیب کی خبریں دینے والے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. کہیں فرمائے یاسین اے سردار، کہیں فرمائے طٰہٰ اے محبوب، کہیں فرمائے یا ایھا المزمل اے بالا پوش، کہیں فرمائے یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے. پتہ چلا کہ رب کی بارگاہ میں محبوب کا درجہ سب سے بلند و بالا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین کے انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. لفظ نبی کا ترجمہ ہے غیب کی خبریں دینے والا. غیب کی ہمارے آقا غیب کی خبریں دیتے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، رب فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، غیب کی خبریں دیتے. دیکھیں اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ مال خرچ کرنے میں بخیل نہیں تو اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ کہ یہ خوب مال خرچ کرتا ہے، سخی ہے مال خرچ کرنے.
ادھر رب فرما رہا ہے کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں. پتہ چلا کہ میرا محبوب خوب غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے. خوب غیب کی خبریں عطا فرماتا. کتنی عطا فرماتا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. ہوتا یہ ہے کہ پوسٹ چڑھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ کیا چڑھا رہا ہے, پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا, میسج کرنے والے کو بھی نہیں پتا, جس کو پہنچا اس سے بھی نہیں پتا. اچھا یہ کہاں سے ثابت؟ علم غیب کہاں سے ثابت؟ علم غیب کہاں سے ثابت؟ حالانکہ اگر یہی محبت رسول کے ساتھ بخاری شریف پڑھیں تو ہر دوسری حدیث علم غیب پر مل جائے گی, اگر محبت کی نگاہ سے پڑھیں گے. صحیح بخاری. آج اب دیکھیے گا, آپ کو حدیثیں ہی ملیں گی, کوئی کہانی نہیں سناؤں, میں آپ کو حدیثیں سناؤں. بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حدیثیں سناؤں. لیکن وہی محبت رسول ہو تو سمجھ آئے گی. محبت رسول, سرکار کتنی غیب کی خبریں دیتے, رب نے کتنا علم دیا, کتنی غیب کی خبریں دی. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. فاروق اعظم راوی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ کار فاخبرنا عن بدء الخلق, مخلوق کی ابتدا سے بتانے لگے. اتنا بتایا, اتنا بتایا, اتنا بتایا, حتی دخل اہل الجنت منازلہم ودخل اہل النار منازلہم, یہاں تک کہ جنتی جنت پہ اپنے ٹھکانوں پر اور جہنمی جہنم میں اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے. حضور نے شروع سے لے کر دخول جنت و نار تک تمام خبریں اپنے صحابہ کو عطا فرما دی. ساری باتیں یاد تو نہیں رہتی, اس لیے راوی کہتے ہیں فحفظ ذالک من حفظہ ونسی ذالک من نسیہ, جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا, جو بھول گیا سو بھول گیا. حضور نے ایک محفل میں شروع سے لے کر دخول جنت و نار تک تمام غیب کی خبریں اپنے غلاموں کو عطا فرما دی. اچھا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے تو بخاری کے شارحین بھی ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس حدیث کے تحت لکھتے, علامہ عینی عمدۃ القاری میں اس حدیث کے تحت لکھتے. یہ حدیث مشکات کے اندر بھی ہے. ملا علی قاری مرقات میں, مرقات شرح مشکات کے اندر اس حدیث کے تحت لکھتے کہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ایک محفل میں کتنی خبریں بتائی ہوں گی, 100, 150, 200, 400 بڑے موٹے موٹے واقعات بتا دیے ہوں گے, کتنی خبریں بتائی ہوں گی. لیکن وہ یہ نہیں کہتے, بلکہ بیک قلم ہو کر یہ بات لکھتے ہیں کہ حضور نے جو ایک محفل میں شروع سے لے کر دخول جنت و نار تک تمام خبریں اپنے غلاموں کو دی ہیں, تھوڑے وقت میں اتنی خبریں دینا یہ حضور کا معجزہ ہے. خبروں کی تخصیص نہیں کی کہ یہ تھوڑی خبریں دی ہیں, 10, 20, 100, 50, نہیں, دی ساری ہیں. لیکن اتنے تھوڑے وقت میں ساری کیسے دی ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے لیے وقت وسیع ہو جاتا, تھوڑے وقت میں ساری خبریں دے دی, عطا فرما دی. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, مستقبل کے پردے نگاہ نبوت کے سامنے پردے نہیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. ساتھ ابو بکر صدیق ہیں, ساتھ عمر فاروق ہیں, ساتھ عثمان غنی ہیں. ہمارے ہاں بچہ جانتا ہے کہ عثمان غنی شہید ہوئے, فاروق اعظم شہید ہوئے, بچہ جانتا. لیکن ابھی شہید نہیں ہوئے, ابھی تو حضور کا زمانہ, یہ سارا زمانہ حضور کا ہے. حضور ظاہری آیات کے ساتھ متصف ہے. وہ تو پہاڑ پر تشریف لے گئے, ساتھ ابو بکر صدیق ہے, ساتھ فاروق اعظم, ساتھ عثمان غنی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے بات, فراجف بہم, پہاڑ کانپنے لگ گیا, پہاڑ ہلنے لگ گیا. اگر محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو پہاڑ جھومنے لگ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت احد کے بعد ٹھہر جاؤ, فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان, تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے, اور تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں. حضور جانتے ہیں کہ عثمان غنی نے شہید ہونا, حضور جانتے ہیں فاروق اعظم نے شہید ہونا ہے, اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے شہید نہیں ہونا. ایک صدیق 2 شہید موجود, ایک صدیق 2 شہید موجود. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, غزوہ بدر ابھی شروع نہیں ہوا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فرما رہے ہیں حاضی مسرع فلاں, یہ فلاں کے مرنے کی جگہ, یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ, یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ, یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ. راوی کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد میں نے دیکھا کہ جہاں حضور نے فرمایا تھا وہ کافر وہیں مرا ہوا پایا گیا.
فرماتے ایک بالشت بھی وہاں سے ہٹا ہوا نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں کون کہاں مرے گا. حضور جانتے ہیں کون کہاں مرے گا. اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث بتا رہی, حضور پہلے سے خبر دے رہے کون کہاں مرے گا, کون کیسے مرے گا. پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا, غیبوں پر خبردار فرمایا. دیکھیں کئی غیب کی خبریں جو حدیثوں میں موجود ہیں اور حدیثوں کی وجہ سے ہم لوگ جانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں, غیب ہے, چھپی ہوئی بات ہے, مستقبل کی بات ہمیں پتہ ہے. کیوں؟ حضور نے ہمیں بتایا, حدیثیں آئیں. امام مہدی تشریف لائیں گے, حدیثیں موجود, غیب کی خبر ہے, مستقبل کی خبر ہے. یاجوج ماجوج آئیں گے, دجال آئے گا, یہ سارے معاملات ہوں گے, حضور نے ہمیں بتایا. دعوت الارض نکلے گا, یہ حضور نے ہمیں بتایا. اچھا قیامت کس مہینے میں, کس تاریخ کو, کس دن آئے گی, یہ سب جانتے. مہینہ کون سا ہوگا, محرم کا. تاریخ کون سی ہوگی, 10. دن کون سا ہوگا, جمعے کا. یہ ساری غیب کی خبریں کیسے پتہ ہے؟ حضور نے بتائیں, غیب دان نبی نے بتائی. یہ غیب کی خبریں جو مستقبل میں پیش آنی حضور نے پہلے سے بتا دی, حضور نے بتا دی ہیں. مستقبل کی خبریں مستقبل میں پیش آنی. پتہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو غیبوں پر مطلع بھی کیا اور محبوب اپنے غلاموں کو بھی غیب کی خبریں دیتے, غیب کی خبریں عطا فرماتے, غیب کی خبریں دیتے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک باغ کے اندر موجود تھا. دروازے پر دستک, سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے, پتہ کرو, بلکہ حدیث کے الفاظ فرمایا افتح لہو وبشروا بالجنہ, دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. حضور مالک جنت بھی ہیں اور جانتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے. دروازہ کھولا تو سامنے صدیق اکبر, انہیں خوشخبری دی کہ حضور نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے. اللہ کا شکر ادا کر کے بیٹھ گئے, اللہ کا شکر ادا. اچھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی ایک اور حدیث ہے, اسی باب کے اندر قریب ہے. یہ حضور کے معجزات کا جہاں باب ہے بخاری شریف میں, ادھر یہ حدیث موجود. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری دل میں کہتے ہیں میں بھائی کو وضو کرتا چھوڑ آیا تھا, اللہ کرے میرا بھائی بھی آ جائے, کیونکہ حضور تو جنت تقسیم کر رہے ہیں, اللہ کرے میرا بھائی آ جائے, اللہ کرے میرا بھائی آ جائے. دوبارہ دستک, حضور نے یہی فرمایا افتح لہو وبشروا بالجنہ, دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہے جنت کی بشارت دے. دروازہ کھولا تو سامنے فاروق اعظم, انہیں جنت کی خوشخبری دی. حضور نے آپ کو خوشخبری دی, اللہ کا شکر ادا کیا, بیٹھ گئے. اچھا پھر دروازے پہ دستک, اب غور کیجئے گا حضور نے کیا فرمایا. پھر دستک ہوئی, فرمایا افتح لہو وبشروا بالجنہ الا بلوا تصیبہ, دروازہ کھولو اور جنت کی خوشخبری دے دو, لیکن ساتھ یہ بھی بتاؤ تم پر مصیبتیں آئیں گی, مظلومیت کے ساتھ شہید ہوگے, پانی بند ہوگا, مصیبتیں آئیں گی, مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جائے گے. دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی, انہیں جنت کی خوشخبری دی اور بتایا کہ مصیبتیں آئیں گی, اللہ کا شکر ادا کر کے بیٹھ گئے. واللہ المستعان, اللہ ہی مدد کرنے والا, یہ کہہ کر بیٹھ گئے. پتہ چلا کہ حضور جانتے ہیں دیوار کے پیچھے کون ہے, حضور یہ بھی جانتے ہیں کس پر مصیبتیں آئیں, کون مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا, کس پر پانی بند کیا جائے گا, کسے ایوان خلافت میں دار الخلافہ میں شہید کیا جائے گا. حضور جانتے ہیں, خبر دے رہے ہیں, پہلے سے خبر دے رہے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث پاک, حضور یہ خبر دے رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک. اچھا یہ تو دیوار پیچھے کی بات ہے, ایک اور صحیح بخاری کی حدیث سن. یہاں ایک دیوار کی بات نہیں ہو, درمیان میں ہزاروں دیواریں, ہزاروں دیوار. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, غزوہ موتا کا واقعہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ فرمانے لگے. فرمایا زید تمہارے سپہ سالار, یہ شہید ہو جائیں تو جعفر تمہارے سپہ سالار, یہ شہید ہو جائیں تو ابن رواحہ تمہارے سپہ سالار ہے, یہ شہید ہو جائیں تو جسے چاہو تم اپنا سپہ سالار بنا لینا. لشکر روانہ ہوا, دور موتا کے مقام پر میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے, اور حضور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر پر جلوہ گر ہو کر میدان جنگ کی لائیو خبریں اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے. ہزاروں دیواریں درمیان میں ہیں,
صحیح بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے حضور دیوار کے پیچھے نہیں ہزاروں دیواروں کے پار بھی دیکھ رہے. صحیح بخاری کی حدیث، کوئی کہانی نہیں. ہوتا نا بعض وہ میڈیا پہ بیٹھ کے بعض جاہل ہی کہوں گا جو حضور کا علم نہ مانے، اس سے بڑھ کر جاہل کون ہو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے کہ دیوار پیچھے کا علم نہیں، اچھا یہ علم نہیں ہے وہ علم نہیں، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی، کر رہے ہوتے. اچھا پتہ ہوتا تو یہ کیوں نہ ہوتا. صحیح بخاری کی حدیث بات، کوئی کہانی نہیں ہے، واقعہ نہیں، صحیح بخاری کی حدیث بات. میدان موتا میں جنگ ہو رہی ہے، میلوں دور ہزاروں دیواریں درمیان میں، حضور منبر پر جلوہ گر ہو کر خبر دے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری. فرمایا زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، ابن رواحہ شہید ہو گئے. پھر فرمایا اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد ابن ولید اب اللہ کی ایک تلوار، یعنی خالد ابن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے. وقد فتح علیہم، اور رب نے انہیں فتح عطا فرما دی. اللہ اکبر اللہ. وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے میدان جنگ، لیکن حضور لائیو خبریں عطا فرما رہے. افسوس تو نقلوں پر ہے، کیمروں میں طاقت مانتے ہیں. دنیا کے دوسرے کونے میں پروگرام چل رہا ہے، یہاں لائیو ہم دیکھ سکتے. تو جب کیمروں کی طاقت یہ ہے تو نگاہ نبوت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب کیمروں میں یہ طاقت ہے، نگاہ نبوت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ افسوس ان عقلوں پر، کیمروں میں طاقت مانتے ہیں لیکن نگاہ نبوت کی قوت کے منکر ہیں. تو جب کیمروں کی قوت یہ ہے تو نگاہ نبوت کی قوت کا عالم کیا ہو، اس کی کیسی قوت ہو؟ ہزاروں پردے درمیان میں، ہزاروں دیواریں درمیان میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث بتا رہی ہے، حضور لائیو خبریں اپنے غلاموں کو میدان جنگ کی خبریں عطا فرما رہے. اللہ عز و جل نے کتنی وسیع نگاہ عطا فرمائی. مستقبل کے پردے نہیں، دیواریں درمیان میں دیواریں نہیں ہیں. اچھا چلو یہ تو میدان موتا کا معاملہ ہے، اتنے دور چلو کیمرے لگے ہوں تو کوئی دیکھ لے گا، لیکن جتنے بھی کیمرے ہوں حوض کوثر کو تو نہیں دیکھ سکتے. جتنے بھی کیمرے ہوں حوض کوثر کو تو نہیں دیکھ سکیں گے. بخاری شریف کی حدیث بات، حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، ہمارے تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر، ہمارا تمہارا موعد وعدے کی جگہ، ملنے کی جگہ حوض کوثر. اللہ خیر سے ملاقات نصیب فرمائے، حضور کے پیارے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینا نصیب فرمائے. فرمایا میرے غلاموں، ہمارے تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے، تم تو نہیں دیکھ رہے، اور میں انی لانظر الیہ فی مقامی ھذا، میں یہاں کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. وہ نگاہ اٹھائیں تو عرش اولا دیکھ لے، اور نگاہ جھکائیں تو تحت سرا دیکھ لے، کوئی رکاوٹ نہیں. رب نے وہ نگاہ عطا فرمائی. اچھا چلو دل کی کون دیکھے گا؟ دل کی کون دیکھے گا کہ دل کے اندر دیکھ لے کہ اندر خشوع ہے کہ نہیں، اندر عاجزی ہے کہ نہیں ہے، صدق ہے کہ نہیں ہے، ایمان ہے کہ نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے بات، حضور صفحہ درست فرما رہے ہیں تو صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ نہ سمجھنا میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے، نہ تمہارے دل کا خشوع مجھ پر پوشیدہ ہے. گویا کہ فرما رہے ہیں میرے غلاموں، میں تمہیں پیچھے سے تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اندر سے تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں. پیچھے تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے دل کے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث پاک، یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث پاک بڑی معروف حدیث ہے، ہو سکتا ہے کسی اور پیرائے میں سنی ہو، لیکن یہاں علم غیب کے انداز میں دیکھیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. مر بقبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا، مردے عذاب کے اندر گرفتار ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ عذاب ہو رہا ہے. فرمایا کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. اچھا یہ دیکھیں منو مٹی کے نیچے حضور دیکھ رہے عذاب ہو رہا.
اور پھر یہ دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ حضور ان کی زندگی کے اعمال کو بھی دیکھ رہے، جو زندگی میں اعمال کیے تھے ان اعمال کو بھی دیکھ رہے، جانتے ہیں کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا، کس وجہ سے عذاب کے اندر گرفتار ہیں۔ فرمایا کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، چغل خوری کی وجہ سے ایک ہو رہا ہے، دوسرے کو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر حضور نے کھجور کی ٹہنی لی، فشق بنصفین، دو ٹکڑے کیے، ایک کو ایک قبر پہ رکھا، دوسری قبر پہ رکھا دوسرے کو۔ فرمایا جب تک یہ تر رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ پتہ چلا حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ عذاب میں تخفیف کیسے ہوگی، کیسے رب نے نگاہ عطا فرمائی، کیسا علم عطا فرمایا، کیسی نگاہ عطا فرمائی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دیا، میرے سامنے کر دی، زمین کو اٹھا دیا۔ فرمایا حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، یہاں تک کہ میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھ لیا، مغارب کو بھی دیکھ لیا۔ اچھا مشرق و مغرب نہیں کہا، مشارق مغارب، گویا کہ حضور فرما رہے ہیں رب نے پوری کائنات زمین میرے سامنے کر دی اور میں سب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، ساری جہاد کو دیکھ رہا ہوں، ساری جہاد کو دیکھ رہا ہوں، اپنی نگاہوں، میری نگاہوں کے سامنے سب دیکھ رہا ہوں۔ اچھا یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ وقتی طور پہ دیا اور واپس لے لی، دیا اور واپس لے لی۔ اب سیدھا سے ایک سوال ہے، آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے، آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ دینا حدیث میں موجود ہے کہ رب نے یہ نگاہ دی، حضور دیکھ رہے، واپس لینا کس حدیث سے ثابت؟ بھائی حدیث کے مقابلے میں کوئی حدیث پیش کریں، عقلی طور پہ تو نہیں کہ کہیں گے نہیں 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 یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی تو عقل کا قصور ہے، عقل کو ہاتھ ماریں، ہو سکتا ہے کوئی ہلے جلے تو سمجھ آ جائے۔ حضور رب نے حضور کو علم دیا ہے، دینا حدیث سے ثابت ہے، نگاہ کی وسعت دی، دینا حدیث سے ثابت ہے، واپس لینا کس حدیث میں موجود؟ کیا دلیل ہے واپس لینے میں؟ بلکہ مجھے کہنے دیں کہ دینے پر تو حدیث دلیل ہے، واپس لینے پر بغض نبی کے علاوہ کیا دلیل؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان تو تعریف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور جو ثابت شدہ تعریف اور اس محبوب کی تعریف کہ جس محبوب کو رب نے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمایا، جس کو اتنا وسیع علم عطا فرمایا، وہ علم حدیث سے ثابت ہو اور یہاں خواہ تعویلیں کی جائیں۔ ایک اور بات، اگر کوئی کسی کو چیز دے، کوئی نعمت دے، کوئی منصب دے، پھر واپس لے لے، اس کی وجوہات ہوتی، یا تو یہ وجہ ہے کہ دینے والا سخی نہیں ہے، دیا ہے تو اب پچھتا رہا ہے کیوں دیا ہے، واپس لے لی۔ اچھا یہاں پر یہ ہے کہ جس کو دیا ہے وہ اہل نہیں ہے، منصب دیا اہل نہیں ہے، منصب واپس لے لی، وصف دیا نہیں ہے واپس لے لیے، یہاں پھر شکر گزار نہیں ہے اس لیے واپس لے لیے۔ یہاں دیکھو دینے والا رب ہے جو تمام جوادوں سے بڑھ کر جواد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پر قادر ہے، اس رب نے دیا ہے، اور جس محبوب کو دیا ہے اس محبوب سے بڑھ کر مخلوق میں اس وصف کا کوئی اہل نہیں، اور جس محبوب کو دیا ہے ان سے بڑھ کر رب کا کوئی شکر گزار بندہ نہیں۔ تو رب نے جو وصف، جو خوبی، جو خاصہ اپنے محبوب کو دیا ہے، اب اس میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی، کہ رب نے عطا فرمایا اور محبوب کو عطا فرمایا۔ اچھا ایک اور بات، محبوب کی شان تو قرآن نے یہ بیان کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر، آپ کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر۔ تو رب نے جو منصب، جو مرتبہ رب محبوب کو دیا ہے، محبوب کے مرتبے اور منصب میں اب دن بدن اضافہ ہی ہونا، ہر گھڑی اضافہ ہونا ہے، اضافہ ہونا ہے، کیونکہ رب نے کہہ دیا محبوب تمہارے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر، تمہارا آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر، پچھلی گھڑی سے بہتر۔ تو رب تعالیٰ نے محبوب کو کتنی وسیع نگاہ دی۔ چلیں یہ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک اور سری حدیث سنیں کہ منصب واپس نہیں لیا، یہ حدیث پاک امام طبرانی نے نقل کی، کنز المال کے اندر ہے، شرح زرقانی کے اندر ہے، دیگر کتب حدیث میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کو اور دنیا کے اندر ہر چیز کو قیامت تک کے لیے دیکھ رہا ہوں. کانظر الی کف حاذی، اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. رب نے کیسی وسیع نگاہ عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے عطا فرمائی. دے کر واپس نہیں لی، قیامت تک کے لیے عطا فرمائی. اتنی وسیع نگاہ عطا فرمائی. حضور کے علم کتنے وسیع ہیں، کتنے علوم، کتنے وسیع علوم رب نے عطا فرمائے. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت عز وجل، میں نے اپنے رب کے جلوے دیکھے. اللہ اللہ، رأیت عز وجل، میں نے رب کو دیکھا. وضع کفہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا. فوجدت برد اناملی بین صدی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مجھے علم حاصل ہو گیا. زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم مل گیا. کتنا وسیع علم، ہر چیز کا علم مل گیا. اسی جامع ترمذی کی کتاب و تفسیر کے ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق و مغرب کی ہر چیز کا مجھے علم حاصل ہو گیا. کتنا وسیع علم رب نے دیا. بچوں کو ادھر آگے بھیج دیے، یہ تو ادھر شرارتیں کریں گے تو اور مسئلہ ہوگا. ایک پیچھے کر دیں، ایک آگے. آپ ادھر آ جاؤ، یہاں جو شاباش، نہیں ٹھیک ہے بیٹھے، شرارت نہیں کریں. آپ آگے آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ. نہیں نہیں ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ ادھر آ جاؤ، ایک ادھر آ جاؤ. شاباش، آپ تو ادھر رہے ہیں، توجہ رکھنی ہے. اب تو میرے قریب بھی آ گئے. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، رب تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم دے دیا. کتنا وسیع علم، کتنا وسیع علم، زمین و آسمان کی ہر چیز کا. اور آگے یہ بھی فرمایا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق و مغرب کے سارے علوم رب نے مجھے عطا فرما دی. دیکھیں اتنا زیادہ وسیع علم والی کوئی شخصیت ہو، اس کے بارے میں کہہ دے لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، امی ہے، کچھ نہیں آتا، جیسے معاذ اللہ یہ کہہ کہ کچھ بھی نہیں آتا. اور حضور فرما رہے ہیں رب نے مجھے زمین و آسمان کا علم دے دیے. یہاں کے پی ایچ ڈی ہو، ہم ادھر سرچ کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کو نظر آ جائے تو اس کی پیروی کریں. کروڑوں پی ایچ ڈی حضور کے قدموں کی خاک پر قربان. ان کا علم کیا؟ مشرق و مغرب کا علم، مشرق و مغرب کا علم حضور فرما رہے ہیں رب نے مجھے عطا فرما دیا. زمین و آسمان کا علم رب نے مجھے عطا فرما دیا. اتنا وسیع علم عطا فرمایا، مشرق و مغرب، زمین و آسمان سارے علوم عطا فرما دیے. دیکھیں عموماً ہوتا یہ نا اوپر نیچے، آسمان و زمین کا علم. اور پھر یہاں احاطہ کرنے کے لیے فرمایا مشرق و مغرب، مشرق و مغرب، زمین و آسمان کا علم. گویا کہ سارے علوم رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی. اتنا وسیع علم عطا فرمایا، اتنا وسیع علم عطا فرمایا، اتنا وسیع علم. اور اتنے وسیع علم کے بارے میں کہے کہ کچھ نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، امی ہے. اور امی کا مطلب گویا کہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ بندہ کہ امی کا مطلب ہے معاذ اللہ کچھ نہیں آتا. حالانکہ امی کا مطلب فقط یہ ہے کہ ہمارے آقا امی ہیں. وجہ یہ ہے کہ انسانوں سے نہیں پڑھا بلکہ جو اللہ فرمایا رب نے عطا فرمایا. حضور انسانوں سے سیکھنے نہیں آئے بلکہ فرماتے ہیں رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. حضور انسانوں کو سکھانے آئے، معلم کائنات ہے، سب کو سکھانے آئے ہیں کیونکہ رب نے انہیں علم عطا فرمایا، رب نے علم دیا. دیکھیں پوری مخلوق کو علم دیا تو فرمایا تھوڑا ہے، پوری مخلوق کو دیا تو فرمایا تھوڑا، اور جب محبوب کو دیا تو فرمایا محبوب تم پر فضل عظیم ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. رب نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے. اتنا علم دیا کہ فرمایا فضل عظیم ہے، فضل عظیم ہے، فضل عظیم ہے. اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا. یاد رہے علماء فرماتے ہیں حضور عالم الخلق، اس پر اجماع ہے، حضور عالم الخلق، تمام مخلوق میں سب سے بڑے عالم. جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں. حضور کے عالم الخلق ہونے کا انکار کرنا، کوئی یہ کہے کہ حضور سے فلاں مخلوق بڑھ کر علم والی، فلاں حضور سے بڑھ کر علم والا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور کو عیب لگانا،
رب تعالیٰ نے حضور کو عالم الخلق بنایا. ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم، عالم الخلق. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے جہاں الحق کے اندر لکھا کہ حضور عالم الخلق ہیں، مطلب یہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ضروریات دینی میں سے، اس کو ماننا ضروریات دین میں سے، مطلب اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے، جو اس عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. حضور عالم الخلق ہے، سب سے بڑے عالم. اور سب سے بڑے عالم کے بارے میں کہے کہ کچھ بھی نہیں آتا، معلم، ٹیچر، پروفیسر. حضور فرمائیں کہ رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، رب نے معلم بنا کر بھیجا. امی کا مطلب فقط یہ ہے کہ انسانوں سے نہیں پڑھا، انسانوں سے نہیں پڑھا، کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے، بلکہ محبوب نے تو سارے انسانوں کو سکھایا. تشریف لا کر رب خود فرما رہا ہے، رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا. دیکھیں قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہمیں نظر نہ آئے. قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کتاب مبین میں ہر خوش کو تر چیز کا بیان. رب قرآن میں کہہ رہا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر شے کا روشن بیان ہے. اور قرآن وہ ہے جو رب نے خود اپنے محبوب کو سکھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. جب رب نے محبوب کو قرآن سکھا دیا، رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو حضور کے علم میں کیا کمی رہ سکتی؟ دیکھیں اگر کوئی کسی کو سکھائے علم میں کمی رہ جائے تو یا تو یہ ہوتی ہے کہ استاد کامل نہیں، یا پھر یہ ہے کہ استاد تو کامل ہے لیکن شاگرد اہل نہیں ہے. اچھا دونوں ٹھیک ہیں، استاد بھی کامل ہے، شاگرد بھی لائق، لیکن نصاب ٹھیک نہیں، نصاب ٹھیک نہیں، تبھی تو شاگرد رہ گیا. یہاں سکھانے والا رحمان ہے، اور جس کو سکھایا وہ محبوب رحمان، اور جو قرآن سکھایا وہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان. پھر محبوب کے علم میں کیا کمی رہ سکتی؟ یہ بھی یاد رہے. اب یہ ادھر تو محبوب پہ عیب لگایا معاذ اللہ کہ کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، اور ادھر قرآن پاک پہ عیب لگا دیا کہ قرآن پاک میں مسٹیک موجود، 100% مسٹیک، 100% اس طرح کے لفظ بولے معاذ اللہ. حالانکہ قرآن پاک کو عیب لگانا یہ بھی کفر ہے. اور پھر رجوع، بعد میں رجوع کی بات آئی تو ادھر کہہ دیا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا جو مجھ پہ الزام لگا. اس کا مطلب ہے الزام ہے، یہ جو کہا گیا کہ تم نے یہ گستاخی کی ہے، یہ الزام ہے خالی، میں تصور بھی نہیں کر سکتا جو مجھ پہ الزام لگایا گیا. اور دوسری بات سے رجوع یوں کیا کہ قرآن پاک جو لوح محفوظ تھا حرف بحرف وہی قرآن پاک. تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے جو تم کہہ رہے تھے کہ جبرائیل نے لکھوایا لیکن صحابی نے لکھنے میں غلطی کر دی، تو حرف بحرف تو نہ رہا، غلطی ہو گئی، اور یہ غلطی جاری رہی، غلطی جاری رہی، کسی نے ٹھیک نہیں کرایا. تو رجوع کرنا ہے تو یہ کہو کہ پہلے میں نے جو کیا تھا وہ غلط بیان کیا، میں نے کفر بولا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے قرآن پہ عیب لگایا تھا. یہ رجوع تو نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں کہ قرآن پاک جو لوح محفوظ پہ تھے حرف حرف وہی ہے. یہ تو ماننے کی پچھلا جو غلط بات کی ہے اس سے تو رجوع کرو. جو تشویش ڈالی عوام اہل سنت میں مسلمانوں کے درمیان، اس تشویش کو تو دور کرنا چاہیے. اس کو رجوع کیے بغیر، تشویش دور کیے بغیر اپنی طرف سے کہہ دیا کہ بس پہلے تو بات یہ کہہ دی کہ میں نے مجھ پر جو الزام ہے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جرم تسلیم ہی نہیں، جرم تسلیم نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا مجھ پہ الزام لگایا گیا. اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وسیع علوم عطا فرمایا، اولین و آخرین کی علوم عطا فرمائے، زمین و آسمان کی علوم عطا فرمائے، مشرق و مغرب کی علوم عطا فرمائے. مستقبل کے پردے نگاہ نبوت کے سامنے پردے نہیں، دیواریں نگاہ نبوت کے سامنے دیواریں نہیں. رب نے اتنا وسیع علم، اتنی وسیع نگاہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اتنی وسیع نگاہ عطا فرمائی. دیکھیں یہ وسیع علم کیوں نہ ہو، یہ وسیع علم کیوں نہ ہو. اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. خدا کو دیکھ لیا، پیچھے حدیث سنی فرائیت عز وجل، میں نے رب کے جلوے دیکھے. جب رب کو دیکھ لیا تو کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی؟ رب کو دیکھ لیا، رب کے جلوے دیکھ لیے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر
اللہ عز و جل سے کلام کیا تو خواہش پیدا ہوئی جس سے کلام کیا اس کے جلوے بھی دیکھ. عرض کیا رب ارنی انظر الیک، کہہ رہا مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتی. اچھا دیکھنا ہے، پہاڑ پر تجلی پڑے گی ان قریب، اگر پہاڑ سلامت رہا تو ان قریب تم دیکھو گے. پہاڑ پر تجلی پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود. امام طبرانی حدیث نقل کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ رب سے کلام کیا تھا، وہ تجلی معاملات ہوئے، کیا نگاہ میں اضافہ ہوا؟ کہنے لگے ہاں. 30 میل کے فاصلے پر سیاہ زمین ہو، سیاہ چمٹی ہو، سیاہ رات ہو، سیاہ رات میں سیاہ چمٹی سیاہ زمین پر چل رہی ہو، میں اس چمٹی کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اتنی نگاہ بڑھ گئی، اتنی نگاہ بڑھ گئی. لیکن ہے تجلی، جلوہ نہیں. تجلی ہے، جلوہ نہیں. تجلی وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ پہاڑ پر پڑی. اور ادھر محبوب نے رب کے جلوے دیکھے. اور کیسے دیکھے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی، آنکھ حد سے نہ بڑھی، آنکھ نہ جھپکی، بالفاظ دیگر ٹک ٹکی باندھ کر رب کے جلوے دیکھے. تجلی نہیں، جلوے دیکھے، جلوے دیکھے. جب تجلی کا وہ عالم ہے تو جلووں کا عالم کیا ہو؟ یہاں انڈائریکٹ ہے، وہاں ڈائریکٹ دیکھے. یہاں بے ہوش ہو گئے، وہاں پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے. تو جب تجلی کا یہ عالم ہے تو اس طرح کے جلووں کا عالم کیا ہو؟ فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش الانترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. تو ادھر تجلی ہے، ادھر جلوے. دیکھیں تجلی اور جلوے کا فرق ذہن میں رکھیے گا. یہ سورج اگر نکلا ہو تو یوں سامنے دیکھیں گے تو یہ جلوہ ہے سورج، اور یہ دھوپ جو نیچے نظر آ رہی ہے یہ اس کی تجلی. یہ دھوپ اس کی تجلی ہے، دھوپ سورج نہیں، اس کی تجلی. کسی کمرے کے سامنے اس طرح آئینہ رکھا جائے، کمرہ اندھیرا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے، کمرے کے اندر سورج کی روشنی آئینے پر پڑے، آئینہ منعکس ہو کمرے کے اندر، کمرے کو روشن کر دے. اب کمرے کے اندر جو روشنی ہے وہ سورج کی تجلی، سورج کا جلوہ نہیں. آئینے کے اندر ہے سورج کی تجلی، یہ دھوپ ہے، یہ تجلی ہے، جلوہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے تجلی پہاڑ پر پڑی وہ دیکھی، بے ہوش ہو گئے. نگاہ اتنی اضافہ ہوا کہ 30 میل کے فاصلے پر سیاہ رات، سیاہ چمٹی، سیاہ زمین اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہو. جب تجلی کا یہ عالم ہے تو جلووں کا عالم کیا ہوگا؟ جلووں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو حدیث جامع ترمذی میں بیان کی، جلووں کا عالم یہی ہونا چاہیے. فرماتے ہیں رأیتو عز وجل، میں نے رب کو دیکھا، رب کے جلوے دیکھے. وَدَا کَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اللہ نے دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا. فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِي بَيْنَ صَدَيَّ، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم مجھے رب نے عطا فرما دیا. جلوے تو ایسا ہونا چاہیے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم. فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق و مغرب کی ہر چیز کا علم دے دیے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دیکھیں یہ حدیثیں یقیناً حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اکثر حدیثیں میں نے صحیح بخاری کی پڑھی ہیں آپ کے سامنے، متن سمیت پڑھی ہیں، مسلم شریف کی، جامع ترمذی کی حدیثیں آپ کو سنائیں، موجود ہیں. لیکن نظر ان کو آئیں گی کہ جن کے دل میں عظمت مصطفیٰ، سمجھ ان کو آئیں، ورنہ تو تعویلیں کرتے رہے گے. نہیں اللہ نے دیا، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حضور کا ذاتی علم ہے؟ جو دیا رب نے دیا. ہم تو یہی کہتے ہیں جو دیا رب نے دیا. انہیں وہ یہ آیت نظر نہیں آئے گی وَمَا عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ، یہ آیت نظر نہیں آئے گی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. انہیں وہ نظر آئے گا، وہ رب فرماتا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر دونوں آیات میں تطبیق کون کیا کریں گے؟ جو اتنی حدیثیں حضور غیب کی خبریں دے رہے ہیں، اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو یقیناً رب تعالیٰ کا علم ذاتی کسی نے دیا نہیں، اور جو محبوب کا علم ہے، محبوب کا جو علم ہے وہ رب نے محبوب کو عطا فرمایا. تو ذاتی اور عطائی کا فرق واضح. اگر نہیں مانیں گے تو یہ سینکڑوں حدیثوں کا کیا جواب دیں گے کہ حضور غیب کی خبریں دے رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں عثمان نے شہید ہونا ہے، فاروق اعظم نے شہید ہونا ہے، حضور پہلے سے خبریں دے رہے ہیں.
فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، حضور پہلے سے خبر دے رہے. تو یقیناً یہ خبر حضور جو دے رہے ہیں رب کی عطا سے دے رہے ہیں. حضور جو فرما رہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، رب نے مجھے زمین و آسمان کا علم دے دیا ہے. تو یہ رب نے دیا، یہ رب نے دیا. اور رب تعالی جو فرما رہا ہے کہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، مطلب یہ کہ ذاتی طور پر رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، ذاتی طور پہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بہرحال دل میں محبت ہو تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے، سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ موسم دل کا ہوتا ہے. دل اگر خوشگوار ہے، دل خوش ہے، تو پھر بھلے کڑکتی دھوپ ہو تو ہمیں باہر ہی نظر آئے گی. ہے باہر ہی باہر ہے، ہر طرف خوشی خوشی، باہر باہر. دیکھیں عید والے دن خوش ہوتا ہے انسان، دھوپ ہی ہوتے ہے پھر بھی بچے نکل کے پھدک رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، عید منا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دل خوش ہے تو خوش ہو رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. سخت گرمی ہے، مسائل ہیں، لیکن کسی کی شادی ہو رہی ہے، وہ دولہا اسے تو ایسا لگے گا ہر طرف باہر ہی باہر ہے. اگر شادی سے خوش ہے، دل اس کا خوش ہے تو ہر طرف باہر ہی باہر نظر آئے گی. اچھا دل افسردہ ہو، دل افسردہ ہو تو پھر تو یہ بادل گرج رہے ہوں تو لگے گا جیسے پتہ نہیں کوئی چیخے مار مار کے رو رہا ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. ہوائیں چل رہی ہیں تو ایسا لگے پتہ لگے چڑیلے رو رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں. بارش برس رہی ہو تو وہ سمجھے گا آسمان آنسو بہا رہا ہے، پتہ نہیں کس کی فرقت میں رو رہا ہے. جو مجھے رونا آ رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ذہن بنے. دل افسردہ. اچھا کسی شخص سے محبت ہو، وہ اگر رو رہا ہو تو پھر اس کا رونا ہمیں خوف خدا نظر آئے گا. خوف خدا کی وجہ سے رو، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے رو. یہ آنسو بہا رہا ہے نا، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے بہا رہا ہے، خوف خدا کی وجہ سے بہا رہا. اچھا یہ جو مسکرا رہا ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ جو ہنسنا ہے یہ اس کی خوش اخلاقی. اور اگر دل میں کوئی بات بیٹھی ہو، بغض بیٹھا ہو، تو پھر کیا کہے گا؟ پھر کہے گا او یہ رونا ریاکاری، یہ نمازیں پڑھنا دکھاوا ہے. اچھا یہ مسکرانا یہ طنز کرنا ہے، بڑا طنزیہ مسکراتا ہے، طنز کرتا رہتا. مسکرانا بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، اس کا ہنسنا سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ پتہ نہیں ٹھٹھا مذاق کرتا رہتا، اس کا ہنسنا بھی سمجھ نہیں آئے. کیوں؟ دل میں بات بیٹھی، دل میں بغض بیٹھا ہو. تو یہاں دل میں محبت رسول، اور محبت رسول یاد رہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کی جان. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دیا، قرآن و حدیث کا فیصلہ بتا دیا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دیا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. مومن تو وہ ہے جو ان کی عزت پہ، ناموز پہ دل و جان سے قربان ہو، دل و جان سے قربان ہو. مومن وہ ہے. تو حضور کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی جان ہے. اور محبت ہوگی تو قرآن پاک کی ہر آیت سے حضور کی عظمت نظر آئے گی، اور محبت رسول ہوگی بخاری شریف کی ہر حدیث حضور کی عظمت بتائے گی. لیکن اگر اس طرح کا دل میں معاذ اللہ ان لوگوں کو سن رہے ہیں جو ہر بات پہ اے شاہی کوئی نہیں، شاہی کوئی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. رب اپنے محبوبوں کو عزت دے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک اولیاء اللہ کے بارے میں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے رب کا فرمان ہے، حضور کی زبان. رب فرما رہا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کر دی. یہ کہتا باب شاہی کوئی نہیں، حالانکہ چھوٹی بے ادبی بڑی بے ادبی کی طرف لے جاتی کہ ماں شاہی کوئی نہیں، پھر باب شاہی کوئی نہیں، پھر یہاں تک اس نے بکواس کر دی معاذ اللہ، یہاں تک کہہ دیا امام حسن مجتبی شاہی کوئی نہیں، بلکہ فاروق اعظم کے بارے میں کہہ دیا حضرت حسان بن ثابت کی زبان سے معاذ اللہ، حالانکہ حدیث کے الفاظ نہیں، اپنی طرف سے کہہ دیا کہ امیر المومنین تسی تے شاہی کوئی نہیں. بلکہ بعد میں معاذ اللہ نبیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ نبی شاہی کوئی نہیں، انبیاء کے بارے میں کہہ دیا کہ نبی شاہی کوئی نہیں. یہاں تک کہ کہہ دیا توحید کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی توحید کی، ان ولیوں کی، بابوں کی، نبیوں کی. معاذ اللہ یہ کس نے بتایا توحید کا مطلب؟ یہ کس آیت کا مفہوم ہے؟ یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ نبی ولی کوئی شے کوئی نہیں. یہ مطلب کس نے بتایا؟ اس کا مطلب کہ بندہ ان پڑھ ہے، اسے کلمے کا ترجمہ ہی نہیں آتا. کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کس نے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سب شے کوئی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. عربی کا یہ حال، مطلب بندے کو اس کا مطلب عربی آتی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اور بندہ وہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو ران، اس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، پٹ. لا حول ولا قوت الا باللہ، پہ عربی کے اندر آتا ہی نہیں.
بندے کو عربی نہیں آتی، قرآن و حدیث نہیں پڑھا اس طرح باقاعدہ، اور بیان یہ کر رہا ہے، اگر اس طرح کے لوگوں کو سنیں گے تو پھر دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں رہے، پھر یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، پھر علم غیب کی جو سینکڑوں حدیثیں وہ سمجھ نہیں آئیں گی، پھر یہ آئے گا فلاں جگہ جواب کیوں نہیں دیا، فلاں جگہ پوچھا تھا جواب کیوں نہیں دیا، علم تھا تو جواب کیوں نہیں دیا، علم تھا تو جواب، حالانکہ وہ دو چار حدیثیں، اس سے زیادہ نہیں، اور جواب نہ دینا عدم علم کی دلیل نہیں۔ جیسے یہاں کو کھڑا ہو جائے، میں نے سوال کرنا، میں کہوں یار ابھی بیان ختم ہوگا تو پھر سوال کیجئے گا، وہ کہتا ہوں آتا ہی نہیں ہے، آتا ہوتا تو مجھے جواب دیتے، اس لیے جواب نہیں دیا کہ ابھی بیان جاری ہے، بیان ختم ہوگا اب سوال کر لینا، نہیں آتا ہوتا تو مجھے جواب دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے جواب نہ دینا عدم علم کی دلیل نہیں ہے، ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں جواب نہ دینے میں، لیکن جواب دینا ضرور علم کی دلیل، لیکن بتانا شروع سے لے کر دخول جنت و نار تک ساری غیب کی خبریں بتانا یہ ضرور علم کی دلیل، عثمان غنی کے شہید ہونے کا بتانا یقیناً غیب کی علم کی دلیل، فاروق اعظم کی شہادت کی خبر دینا یقیناً علم کی علم ہے تو آگے بتایا، علم ہے تو آگے بتایا، لیکن وہی دو چار علم ہوتا یہ کیوں نہیں بتایا، وہ کیوں نہیں بتایا، یہ دو چار باتیں یاد رکھیں، یہ یاد رہے کہ یہ محبت رسول نہیں، یہ محبت رسول نہیں۔ کیا کرنا؟ اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ کی، یہ کیسا امتی ہے؟ ذکر کی بات آئے محفل ملاد نہیں، محفل مصطفیٰ نہیں، محفل نعت نہیں، محفل میلاد نہیں، محفل ذکر مصطفیٰ نہیں، یہ نہیں کیا؟ عاشقان رسول تو پورا سال محفل میلاد سجاتے، یہاں تو شادی ہو تو محفل میلاد، بچہ پیدا ہو تو محفل میلاد، دکان نہیں لی ہے تو محفل میلاد، کاروبار شروع کیا تو محفل میلاد، نوکری لگے تو محفل میلاد، گھر لیا ہے تو محفل میلاد، بلکہ خوشی کی محفل ہے تو محفل میلاد، غم ہے تو محفل میلاد، کہ حضور کا ذکر ہماری روح کی غذا، یعنی ذکر جن سے انسان محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا، اور یہی قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، رب تعالیٰ اپنے محبوب کا سچا چاہنے والا، اس نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب رب نے ذکر کو بلند کر دیا تو ہم ذکر مصطفیٰ پورا سال مناتے، پورا سال کرتے، لیکن جس کے دل میں کچھ ہے تو ذکر روکے فضل کاٹے، فضیلت کی بات ہے، کوئی کہے دیوانہ کوئی حدیثیں سنائے کہ دیکھو رب نے حضور کو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، یہ کہ نہیں حضور تو امی تھے، نہیں کچھ نہیں آتے، اچھا رب نے اتنی فضیلت دی، اتنے خصائص دیے، نہیں افضل المرسلین بنایا، نہیں اختیارات دیے، نہیں ہر بات میں نہیں، فضیلت کو کاٹ رہا ہے، یہ فضیلت کاٹ دی، وہ کاٹ دی، وہ کاٹ دی، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، یعنی وہ نظر نہ آئے سینکڑوں علم غیب کی حدیثیں، وہ دو چار حدیثیں نظر آئے نقص کا جو یار ہے، اور محبوب کی ذات تو وہ ہے جو بے عیب ذات، رب نے بے عیب پیدا فرمایا، محبوب کی وہ ذات ہے، یہ اپنے تئیں نقص نکالنے کی کوشش کرتا رہے۔ دیکھیں کسی کا استاد ہو، اگر وفادار شاگرد ہے وہ تعریف ہی کرے، میرے استاد جیسا کوئی مقرر نہیں، میرے استاد جیسا مدرس نہیں، میرے استاد جیسا مصنف نہیں، میرے استاد جیسا شیخ الحدیث نہیں، میرے استاد جیسا جو ہے وہ مفتی نہیں، فقیہ نہیں، وہ تعریف کرے، اور اگر دل میں کچھ کجی ہوگی، وفادار نہیں ہوگا، غدار ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ ہے تو مفتی لیکن میں نے کلاس میں سوال پوچھا تھا مجھے جواب نہیں دی، تو کوئی دوسرا سمجھائے گا دیکھو ہزاروں جو جواب دیے ہیں دیگر کو اور تمہیں ایک جواب نہیں دیا، تو تمہیں دل میں بٹھا لیا کہ مجھے جواب نہیں دیا، مجھے جواب نہیں دیا، نہ معلوم جواب نہ دینے میں کتنی حکمتیں تھی، کس وجہ سے نہیں دیا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہاں تو اس ہستی کی بات ہو رہی ہے کہ جس ہستی پر ہمارے استاد، والدین، پیر سب قربان ہو جائے، ان کے قدموں پر قربان ہو، تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ کی، یہ کیسا امتی، یہ کیسا امتی؟ ارے امتی ہوتا تو کیا عرض کرتا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اگر وفادار ہوتا تو عرض کرتا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو کیا عرض کرتا؟ اعلیٰ حضرت مدینے گئے تھے،
کہتے ہیں مدینے کے کتے نظر آئے ہوں گے، دل کیوں نہیں نکال کے پیش کیا؟ مدینے کے کتوں کو دل کیوں نہیں نکال کے پیش کیا؟ جان چلی جاتی، مدینے کے کتوں سے جان زیادہ پیاری۔ تو فرماتے ہیں پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ اچھا ہمیں تو یہ سورج جو نظر آ رہا ہے نورانی، سب سے بڑا نورانی جسم نظر آ رہا ہے، اس سے بڑا ہمیں نور نظر نہیں آتا، لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ سورج تو ہے، یہ نورانی جسم، میرے آقا ایسے نورانی ہے کہ یہ سورج میرے آقا کے دسترخوان کی جلی روٹی، جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں ہے منعمو، ان کے خانے جود کا ہے ایک نانے سوختہ۔ جب نانے سوختہ کا یہ عالم ہے تو نانے صحیح کا عالم کیا ہو؟ اچھا چاند میں داغ نظر آ رہے ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو داغ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا چاند اگرچہ خوبصورت ہے لیکن میرے آقا کی انگلی اتنی خوبصورت ہے کہ ایک مرتبہ بخاری کی حدیث سے پاک کہ چاند کی طرف انگلی کی تھی، چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، فرمایا چاند جوڑ تو دیا لیکن حضور کی انگلی کی محبت میں آج تک چاند کا سینہ جل رہا۔ یہ جو تمہیں داغ نظر آ رہے ہیں نا، یہ کوئی بڑھیا چرخا نہیں کاٹ رہی، یہ اس کے سینے میں محبت رسول کے داغ۔ برکے انگشت نبی اس پہ چمکی تھی ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ۔ یہ جو آسمان جھکا ہوا ہے یہ کیوں جھکا ہوا ہے؟ فرماتا ہے مجھ سے پوچھو، آسمان نے کہا تھا میرے اوپر یہ ہے، زمین نے ایک ہی تانا مارا، اس کی کمر جھک گئی۔ تانا کیا مارا تھا؟ سن مجھ پہ مدینہ۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ تو عاشقان رسول کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ دل میں عشق رسول بڑھتا رہے گا، دل میں عشق رسول بڑھتا رہے گا۔ یہ عظمتیں جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں یہ سمجھ آئیں گی، لیکن کسی بدمذہب کو نہ سن، ایسے کو نہ سنے کہ جو اولیاء کا بے ادب ہے، انبیاء کا بے ادب ہے، جو صحابہ کا بے ادب ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں نہ سن، یا ایسے جو بھی لوگ ہیں ان کی باتیں نہیں سنیں تو عاشقان رسول کو سنیں۔ اس طرح کو کوئی میسج بھی ہے ڈیلیٹ کر دیں، کسی عالم سے رابطہ کر لیں، کس کے بارے میں کیا دلیل ہے، کیا حدیث ہے، یقیناً وہ ایک نہیں کئی حدیثیں سنا دیں۔ ہو سکتا ہے علم غیب کے بارے میں پہلے ہو سکتا ہے کسی کو وصف سے آتا، دیکھو میں نے کتنی حدیثیں بیان کی علم غیب کے بارے، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر، آپ نے سنی ہے، خود سنی، متن کے ساتھ سنائی، عربی سنائی ہے، ساتھ حدیثیں موجود۔ اس طرح دیگر بھی چیزیں اگر علماء سے رابطہ کریں گے، مفتیان کرام کے پاس جائیں گے، ان سے سمجھیں گے تو وہ سمجھا دیں گے، کوئی بات ذہن میں بیٹھ گئی، کوئی کسی کی میسج سن لیا، کسی کی بات پڑھ لی، اولا تو دور رہیں، صرف سنیں تو عاشقان رسول علماء کو سنیں، بس عاشقان رسول، صرف عاشقان رسول سنیں، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہی پیغام۔ آپ مدنی چینل دیکھیں، مدنی چینل پر آپ کو یہی ملے گا، یا تو عظمت رب ملے گی یا پھر عظمت انبیاء، عظمت مصطفیٰ ملے گی۔ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا پڑھانا مدنی چینل پر، آپ کو نعتیں ملیں گی، آپ کو مسائل ملیں گی۔ مدنی چینل ایک وہ چینل ہے کہ جس پر میوزک نہیں ملے گی، موسیقی نہیں ملے گی، عورت نظر نہیں آئے گی، ملے گا تو ذکر خدا ملے گا یا ذکر مصطفیٰ ملے گا، ذکر اہل بیت ہوگا، ذکر صحابہ ملے گا، اولیاء اللہ کا ذکر ملے گا۔ تو مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری پیغام دیکھیں، ہم حضور سے محبت کرتے، محبت کا ایک تقاضا تو وہی ہے جو ہم ابھی سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، ذکر کرنا محبت کا تقاضا، میلاد منانا حضور کی محبت کا تقاضا، لیکن ساتھ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ حضور فرمائے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہاں ساری رات محفل سجانے والا فجر کی نماز ہی نہ پڑھے، الیاذ باللہ۔ تو ہم نے انشاءاللہ میلاد بھی منانا ہے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے ذکر حضور بھی کرنا ہے اور حضور کی سنت کو بھی سجانا ہے، سنتوں پر بھی چلنا ہے، حضور کی شریعت پر بھی چلنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی اس طرح کی باتیں کرے، دیکھو کیسا محفل سجانے والا ہے، یہ تو حرام کھاتا ہے، یہ تو سود کھاتا ہے، بینک میں پیسے رکھوا کے سود کھا رہا ہے، دیکھو اس نے انشورنس کروائی ہوئی ہے، دیکھو یہ فلاں جوا کھیلتا ہے، دیکھو شراب پیتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی نہ کہہ سکے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کرنا ہے اور حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سرکار کا عاشق بھی
کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا اظہار چہرے سے نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ